अच्छा खाना सबको अच्छा लगता है, मगर खानों में लज्जत लाना भी जरूरी है। धनक के मसाला जात जो लाएं खानों में लज्जत और मयार, खाने वाला बस खाता ही जाए। धनक, मयार और लज्जत एक साथ हर अच्छे स्टोर पर दस्तयाब है। एड्रेस रेलवे रोड, गला मंडी, पसरूर। कॉल 0300644140। धनक, मयार और लज्जत एक। मेहमान 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 है रमजान, मेहमान 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 है रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेहमान है रमज़ान की एक और सहरी में आपका मेज़बान मोहम्मद शहबाज़ मुस्तफ़ा नूरी मुखातिब हूँ। नाज़रीन, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे 20 एपिसोड जो है वो पाए तकमील तक पहुँच चुके और 21वें एपिसोड को हम लेकर आगे चल रहे हैं ताकि आप लोग भी इस तमाम मनाज़िर से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। नाज़रीन, शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से जो बड़ा निहायत रहम फरमाने वाला है। वो अल्लाह करीम जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू, जिसने हमें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े वसीले से पैदा फरमाया और 21 रमज़ानुल मुबारका यानी कि आज मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन भी है और 21 रमज़ान यूँ समझ लीजिए कि आज जो है वो ताक रात भी आने वाली है। ताक रात के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे दरमियान जो आज दो मेहमान गिरामी नशिस्त फरमा हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, मैं आप तमाम नाज़रीन से जो कि K4 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, K4 न्यूज़ के पैनल से हमें देख रहे हैं, समाअत कर रहे हैं, मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे दरमियान राव इकरा दिलावर तशरीफ़ फरमा हैं, बहुत सुरीली नातख़्वां हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म व अमल में बरकत पैदा फरमाएँ। राव इकरा दिलावर, अस्सलामु अलैकुम। दूसरी जो मेहमान ख़ुसूसी हमारे दरमियान नशिस्त फरमा हैं उनका नाम है इशरा वारसी। मैं इशरा वारसी से भी आपसे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह करता चलूँ। दोनों मेहमान से मैंने आपका तारुफ़ करवाया और आज जैसे कि मैंने कहा कि सवाल करने वाले के चेहरे को देखा ना, हाय हाय, तो मिंबर से खड़े हो गए और मदीने वालों को बाकायदा ऐलान किया कि ए मदीने वालों, अगर अपनी जागती आँखों से कोई जिब्रील अमी का दीदार करना चाहता है तो सवाल करने वाले के चेहरे को देख ले। तो ये है मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों का कमाल। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान का आलम क्या होगा। तो ये मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से वाक़या जो है मैंने आपके सामने पेश फरमाया। अब मैं अपने सना खां से मुल्तमिस हूँ कि वो हुज़ूर अलैहि तय्यत वस्सना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत के फूल निशावर करें। मेरी मुराद राव इकरा दिलावर से है कि वो अपनी आवाज़ में नात रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नजराना पेश करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं K4 की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे नात पढ़ने के लिए यहाँ पे बुलाया है और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात पेश करूँगी। आओ मेरे नबी की शान सुनो, आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो। आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, हबीब प्यारा नजर उठाए तो मौला किबला बदल दे।
संभल के, खुदा है उन पे मेहरबान सुनो, खुदा है उन पे मेहरबान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, नबी का सजदा हुआ है लंबा, हुसैन पुश्त पर बैठे, तेरे नवासे के जिनके जोड़े खुदा ने खुल्द से भेजे, खुदा ने खुल्द से भेजे है जिब्राइल भी दरबान सुनो, है जिब्राइल भी दरबान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, नमाज दी थी 50 रब ने, नबी ने 5 कराई, नबी है देखो कितना ख्याल उम्मत, नबी ने बात बनाई, नबी ने बात बनाई, वही है अर्श के मेहमान सुनो, वही है अर्श के मेहमान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, नबी के आशिक बिलाल हबशी है जिनके अर्श पे चर्चे, बिलाल जब भी अज़ान देते सहाबा इश्क में रोते, सहाबा इश्क में रोते, है जिब्राइल भी दरबान सुनो, है जिब्राइल भी दरबान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला। ये थी नशद फरमा हमारे दरमियान राव इकरा दिलावर जो गुलहा अकीदत के फूल निशावर फरमा रही थी, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत ही खूबसूरत नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश फरमाया। वो क्या अशआर थे? नबी के आशिक बिलाल हबशी है जिनके अर्श पे चर्चे, बिलाल रदियल्लाहु ताला अन के बारे में गुलहा अकीदत के फूल निशावर फरमाए। कौन बिलाल? वो बिलाल जब गरम पत्थर पे हबशी लिटाया गया वो उन्हीं के लिए दर्द सहता रहा, गरम पत्थर पे हबशी लिटाया गया वो उन्हीं के लिए दर्द सहता रहा। अरे उनको मालूम था कि पिया के लिए यूँ सितम भी उठाना बड़ी बात है। कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफ्र की, कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफ्र की कि इश्क रसूल दिल से निकाला न जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत कलाम जो है वो पेश फरमाया। मैं K4 न्यूज़ के पैनल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म व अमल में बरकत पैदा फरमाए। आइए नाज़रीन, अब बिला ताख़ीर सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम ताक रातों के हवाले से भी कुछ आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे। नाज़रीन, ताक रातें क्या हैं? लैलतुल क़द्र की रात। ये लैलतुल क़द्र की रात वो रात है जिसमें अल्लाह करीम जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का नुज़ूल फरमाया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामिय्या हत्ता मत्लइल फ़ज्र। अरे ये वो लैलतुल क़द्र की रात है जिसमें मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मेरे अल्लाह करीम जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का नुज़ूल फरमाया। नाज़रीन, अब मसला ये है कि आका अलैहि तय्यत व सना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को यानी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन को बिठाकर समझाया कि लैलतुल क़द्र की रात खाली 27वीं रात नहीं है कि हम रस्मन 27वीं रात को ही जो है वो डिक्लेयर कर रहे थे। हमने अपना एक माइंड सेट किया हुआ है कि 27वीं रात को ही हमने इबादत करनी है और बाकी की छुट्टी।
بھائی ایسا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیوانوں تاک راتوں کو یعنی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اب لیلۃ القدر کی رات 21, 23, 25, 27 اور 29 ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ان راتوں کے اندر عبادت کا اہتمام کرنا ہے, آپ نے توبہ کرنی ہے, استغفر اللہ کا اہتمام کرنا ہے, صلاۃ و تسبیح کا جو ہے اہتمام کرنا ہے, ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے, مناجات رب کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے, اور اپنے لواحقین بزرگان دین متین جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ان کے لیے دعائے مغفرت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. تو ناظرین, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں 4 ایسے بد نصیب لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. توجہ چاہوں گا, 4 ایسے لوگ, وہ 4 میں سے ایک ایسا شخص ہے جو ناظرین شراب پیتا ہے. شراب نوشی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. تو ہمیں چاہیے جو بھی اگر اس بلا کے اندر وبا کے اندر مشغول ہے تو وہ فی الفور توبہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا توبہ کا جو ہے وہ بٹن پریس کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی برسات اس پر ہو اور وہ بھی لیلۃ القدر کی رات سے مستفید ہو جائے. نمبر 2 ناظرین, والدین کا نافرمان. جو والدین کا نافرمان ہوگا نا ناظرین, لیلۃ القدر کی رات اسے نصیب نہیں ہوگی, اس کی مغفرت نہیں ہوگی, اس کی بخشش نہیں ہوگی, اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. ارے رب کی بارگاہ سے رد کر دی جائے گی. کیوں کہ وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو جو ہے وہ پیار کرتا ہے. لیکن آپ کیا ہیں, آپ کے والدین جو آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ جو ہے ان کے ساتھ جو معاملہ پیش کرتے ہیں وہ سختی کا کرتے ہیں. نہیں, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں اپنے والدین کے ادب و احترام کرنا چاہیے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ والدین کو اف تک نہ کہیں, اف تک نہ کہیں اگر وہ آپ کو کسی کام کی انسٹرکشن دے رہے ہیں, اگر کسی کام کا کہہ رہے ہیں تو آپ کو ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے ان کے جو ہے حکم پر لبیک کہنا ہے, لبیک کہنا ہے, ان کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے. یہ شریعت مطہرہ کہہ رہی ہے. کیوں کہ ہر انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں شریعت مقدم ہے, شریعت کے معاملات مقدم ہیں. تو ناظرین, میں نے آپ سے پہلا جو پوائنٹ ڈسکس کیا وہ ہے شراب نوشی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. نمبر 2 والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوگی. نمبر 3 جو رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتا ہے, جو رشتہ داروں سے دور رہتا ہے, کنارہ کش اختیار کرتا ہے, ناظرین اس کا بھی آقا صلوات و سلام نے فرمایا کہ مغفرت و بخشش نہیں ہوگی, رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے. کیوں کہ میرے آقا فرما رہے ہیں, میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو قطع تعلق رکھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. تو ناظرین پھر اپنا مائنڈ سیٹ کر لیجئے, جو حضور کی امت میں سے نہ ہو تو وہ کس میں ہوگا؟ یعنی حضور کے غلاموں کی فہرست سے اسے خارج کر دیا میرے آقا نے. کس بات پر؟ کہ وہ جو ہے قطع تعلق کے معاملات کو اختیار فرماتا ہے. تو ہمیں اس طرح کے معاملات سے اجتناب کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, اور اپنے رشتہ داروں سے, اپنے پڑوسیوں سے, اور جتنے بھی ہمارے ریلیشنز ہیں ان سے آپس میں محبت و الفت و چاہت کے ساتھ میل جھول رکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو حاصل کر سکیں. نمبر 4 جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کنہ. اب ناظرین کنہ ہوتا کیا ہے؟ کنہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں بن فلاں کو نقصان پہنچاؤں گا, بھائی اس نے میرا دل دکھایا ہے, میں اس کو نہیں چھوڑنا, بھائی فلاں بندہ مل جائے میں نے اس کا یہ کر دینا ہے, میں اس کا بیڑا غرق کر دوں گا, میں اس کا نقصان پہنچاؤں گا, میں اس کے کاروبار کو ایسا کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. یہ ہے کینہ. ناظرین ہمیں اس کینہ جیسی بیماری سے بھی بچنا چاہیے, اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر کسی حضرت آدم سے کوئی غلطی سرزد بھی ہو جائے نا تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہی تعلیم جو ہے ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے, کسی سے غلطی ہو جائے, تو آپ نے دل بڑا کرنا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے آپ اسے معاف کر دیں، تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے جو ہے وہ مستفید ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو ناظرین، بلا تاخیر اب ہم اگلی جو ہے ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں۔ بلا تاخیر میں ملتمس ہوں پیاری آواز کی جو ہے حامل ہیں عشرہ وارثی کہ وہ حضور صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کر کر K4 نیوز کے جو ناظرین ہیں ان کے قلوب و اذہان کو روشن و منور فرمائیں۔ میری مراد آپ سے ہے۔ میں مہک سکوں یہ مجال کیا، میں مہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا کوئی اور ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشفا تجا بجمالہ، حسنا جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، مصطفیٰ 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 آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، عطبی کیسے جبلال بنایا ہی نہیں، عطبی کیسے جبلال بنایا ہی نہیں، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، عطبی کیسے جبلال بنایا ہی نہیں، زلف واللیل ہے رخ والضحیٰ ما زاغ آنکھیں، زلف واللیل ہے رخ والضحیٰ ما زاغ آنکھیں، زلف واللیل ہے، زلف واللیل ہے رخ والضحیٰ ما زاغ آنکھیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، جب سے دروازے پہ لکھا میرے اعلیٰ حضرات، جب سے دروازے پہ لکھا میرے اعلیٰ حضرات، جب سے دروازے پہ، جب سے دروازے پہ لکھا میرے اعلیٰ حضرات، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، عطبی کیسے جبلال بنایا ہی نہیں، جب سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی
तभी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया नहीं। हमारे दरमियान जो है अशरा वारसी तशरीफ़ फरमा थी और बड़ा ख़ूबसूरत जो है कलाम पेश फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में इस कलाम को शरफ़ कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस पैनल पे आई और आपने जो है इस कलाम को पेश फरमाया। तो नाज़रीन, अब बिला ताख़िर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक कलाम जो है वो पेश करते हैं और अपनी जो है नशिश को समेटते हुए मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवा होते हैं। तो आइए मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नज़ाना। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। शायद कहता है कि दो जगते सानली दे बच्चियां दा, दो जगते सानली दे बच्चियां दा, कलमा ते कुरान दे बच्चियां दा, कलमा ते कुरान, कलमा ते कुरान दे बच्चियां दा, दो जग दे एहसान अली दे बच्चियां दा, कलमा ते कुरान अली दे बच्चियां दा। और सानी आले नबी दा कोई आया नहीं, ओ आया नहीं, सानी आले नबी दा कोई आया नहीं, ओ आया नहीं। अरे रब ने ना वर्गा और बनाया नहीं, ओ रब ने ना वर्गा और बनाया नहीं। अरे रब ने ना वर्गा और बनाया नहीं। अरे है जग तो वखरा शान, है जग तो वखरा शान किसका? अली दे बच्चियां दा, दो जग दे एहसान अली दे बच्चियां दा, कलमा ते कुरान अली दे बच्चियां दा, कलमा ते कुरान अली दे बच्चियां दा। और एक दिन जिंदगी दिए गड्डी रुक जानी, ओ रुक जानी। अरे दुनिया मुकदी मुकदी आंखें मुक जानी, हो दुनिया मुकदी मुकदी आंखें मुक जानी, दुनिया मुकदी मुकदी आंखें मुक जानी। ओ बस रहना नाम निशान, बस रहना नाम निशान अली दे बच्चियां दा, दो जग दे एहसान अली दे बच्चियां दा। और जुल्फ वाले खेडन वाले शहजादे, ओ शहजादे, जुल्फ वाले खेडन वाले शहजादे, ओ शहजादे। लाडा नाल नबी ने पाले शहजादे, ओ लाडा नाल नबी ने पाले शहजादे। अरे कदी तोड़िया नहीं ओ माल, कदी तोड़िया नहीं ओ माल अली दे बच्चियां दा, दो जग दे एहसान अली दे बच्चियां दा, कलमा ते कुरान अली दे बच्चियां दा।
جگتے احسان علی دے. بچے اندام کلام جو ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا. تو امید ہے رب ذوالجلال سے کہ وہ میری ان عقیدت و محبت و الفت و چاہت و مدحتوں کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا. اچھا، ہمارے درمیان ناظرین محترم 2 مہمان خصوصی جو ہے وہ جلوہ افروز تھے جنہوں نے غلۂ عقیدت کے پھول نچھاور کرے. آئیے ان سے جو ہے تبادلہ خیال کرتے ہیں. میں چلتا ہوں سب سے پہلے راؤ اقرا دلاور کی طرف کہ آپ نے نعت رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پڑھی. تو آپ کو کب سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق ہوا؟ کتنی عمر سے شوق ہوا آپ کو؟ جی صحیح، مطلب 7-8 سال کی عمر سے مطلب شوق تھا کہ نعت وغیرہ پڑھنے کا، مگر کبھی پلیٹ فارم نہیں ملا پڑھنے کے لیے. ہمیشہ محفلوں میں پڑھی، لیکن آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ K4 میں آئی اور مجھے موقع ملا ادھر نعت پڑھنے کا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی. تو اسکول وغیرہ کے اندر آپ پرفارم کرتے رہی ہوں گی؟ بالکل، وہاں کوئی ایونٹ کے اندر جس طرح اسکول کے اندر ہم تھے، ہمارے جو ہے وہ کمپٹیشن ہوا کرتے تھے، ہمارے کلاس میٹس ہوتے تھے، ہمارے جو ہے اساتذہ جو ہے وہ پروگرام جو ہے ارینج کرتے تھے اور مقابلہ حسن نعت رکھا کرتے تھے. تو آپ اس طرح کے پروگرام کے اندر پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہیں؟ بالکل کرتی تھی ماشاء اچھا، اللہ سے. تو کافی مطلب آپ کو پذیرائی جو ہے اس طرف ملی. تو کوئی سکھانے والا بھی آپ کو ملا یا آپ بس سن کے مطلب تھی؟ کوئی ہمارے استاد تھے، باجی تھی ہماری مدرسے میں، تو انہوں نے سکھایا تھا. ویسے مجھے خود شوق ہے کہ میں نعتیں سنوں، اور جو ہے نا مجھے بچپن سے بہت شوق ہے نعت وغیرہ پڑھنے کا. تو سب سے زیادہ آپ کو کون سی نعت پسند ہے جو آپ کی دل کی گہرائیوں کو چھوئی ہو کہ ہاں یہ نعت ہے کہ بس مجھے شوق ہے کہ میں اس کو سیکھوں اور اس کو گنگناتے رہوں؟ جی، مجھے جو میں نے آج کلام پیش کیا ہے وہ والی نعت مجھے پسند ہے، اور میں نے اسی وجہ سے پڑھی ہے کیونکہ مجھے بہت پسند ہے اور بہت اچھی لگتی ہے دل سے. تو آج میں نے ادھر بھی وہ نعت پیش کری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. آپ کو یہ والی پسند ہے، اور غالباً آپ کے والد ماجد بھی اس نعت کو جو ہے پسند فرماتے ہوں گے اور آپ سے کہتے ہوں گے کہ آپ جو ہے ثناء رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں. ہر ایونٹ پہ آپ سے عرض کرتے ہوں گے کہ کچھ گنگنائیں، کیونکہ یہ آپ کو ویسے بھی اس کلام پر جو ہے پذیرائی حاصل ہے، اور آپ نے اتنی پریکٹس کی ہوئی، آپ نے اس کی معراج کو یعنی چھوا ہوا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی بھی پلیٹ فارم پر اس نعت کو پلے کر سکتی ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی، ہم اس نعت کو پلے کر سکتے ہیں. مجھے یاد بھی ہے اور بہت اچھی طریقے سے پریکٹس بھی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ بس میں یہی نعت پڑھتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے دل سے. تو آپ ناظرین، آپ جو ہے سماعت کر رہے تھے کہ ہم جو ہے گفتگو فرما رہے تھے راؤ اقرا دلاور سے کہ آپ نے کب سے جو ہے وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی شروع کی اور کن کن سے آپ نے جو ہے پذیرائی حاصل کی، کون آپ کو یہاں تک اس مرحلے میں سکھانے تک کے لیے معاون رہے. تو اب ہم اپنی اگلی ثنا کی طرف، ثنا خوان رسول کی طرف چلتے ہیں، جن کا نام جو ہے بڑا ہی پیارا ہے، عشرہ وارثی، جنہوں نے گلہائے عقیدت کے بھی پھول نشاور کرے. میں آپ کی جانب آؤں گا، آپ کو کب سے اس نعت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ شوق رہا؟ میں کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنے گھر کے ہی رہن سہن سے سیکھتے ہیں ہر چیز، کیونکہ ماں کی گود سے بھی ایک کہا جاتا ہے، اور پھر گھر کے رہن سہن جو ماں باپ جس کی امی کی طرف سے، تو میری امی ہے وہ پڑھتی تھی ماشاءاللہ میراث شریف اور محفلیں بھی، تو ان کو بہت شوق تھا، ابھی بھی ماشاءاللہ پڑھتی ہیں. ان کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا لیکن وہ پڑھ لیتی ہیں ماشاءاللہ. اور ہمارے گھر میں جس کی ڈیگ وغیرہ اس کے اندر نعتیں پلے کر دی، اور پھر مدرسے میں جوائن ہم لوگ کیے ہوئے تھے، تو پھر میں ماشاءاللہ پڑھتے پڑھتے تو مجھے شوق تو پہلے سے ہی تھا گھر سے ہی، لیکن اور زیادہ مزید چڑھا. ماشاءاللہ میں 8 سال کی عمر میں پورا محفل شریف پڑھ لیتی تھی اپنی کیا کہتے ہیں مدرسے والی والد کے یہاں اکیلے، وہ بھی نا. پھر بعد میں جیسے کہ ہم اسکول میں پارٹیسپیٹ وغیرہ کرتے تھے، تو اسکول میں بھی ماشاءاللہ آگے بڑھتی گئی. پھر چینلس پہ بھی بلایا ماشاءاللہ، آپ نے بھی ہمیں یہاں پہ بلایا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی. K4 نیوز نے ہمیں دعوت دی، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. اور نعت رسول مقبول ماشاءاللہ سے اقرا راؤ نے بھی بہت اچھی پڑھی، اور ماشاءاللہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے اسی طرح پڑھنے کی، اور ہم لوگ اسی طرح ثنا خوانی کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اسی طرح آگے بڑھتے رہیں، اور ماشاءاللہ یہ پروگرام بھی اسی طرح آگے بڑھتا رہے، اور ہم لوگ
رمضان المبارک کے اسی طرح کلام وغیرہ پیش کرتے رہیں اور یہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتا رہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ فی الدارین خیر. آپ نے اپنے جو ہے معروضات سے ہمیں جو ہے وہ مستفیض کیا. ناظرین، آپ سن رہے تھے ہمارے درمیان جو دو ثنا خواں جو ہے جلوہ افروز ہیں، اپنے اپنے رائے سے انہوں نے آگاہ کیا. تو ہمیں نعت کریم صلاۃ والسلام جو ہے وہ پڑھتی رہنی چاہیے. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم نازل فرمایا کہ ہم کو چن لیا ثنا خوان رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اپنی محبوب کی تعریف و توصیف کے لیے. ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اللہ کریم جل جلالہ عما نوالہ نے ملائکہ مقربین کو ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے دیوانوں، اے میرے مستانوں، اے میرے ملائکہ مقربین، دنیا میں چلے جاؤ اور جا کر تم نے کرنا کیا ہے؟ ایسی محفلیں تلاش کرو، ایسی رونق پذیر بزمیں تلاش کرو، ایسی مجالسیں تلاش کرو جہاں میرا اور میرے محبوب کا ذکر کیا جا رہا ہو. تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ، اے میرے جل جلالہ و عما نوالہ، اے پروردگار عالم، اگر ایسی محفلیں مل جائیں، ایسی میلاد مل جائیں، ایسی رونق پذیر بزم مل جائے تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کریم جل جلالہ و عما نوالہ نے ارشاد فرمایا اے میرے ملائکہ مقربین، تم نے ایسی محفلوں میں بیٹھ جانا ہے اور ہر آنے والے کو مبارکباد دینی ہے. اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، تیری اس بزم میں آنے کے توسل، تیری اس محفل میں آنے کے توسل، تیری اس نعت کی محفل میں آنے کے توسل اللہ کریم جل جلالہ و عما نوالہ نے تیری مغفرت و بخشش فرما دی. تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ یہ کتنا پیارا جو ہے وہ گولڈن چانس ہے کہ نعت رسول علیہ الصلوۃ والسلام بندہ جو ہے گھر میں بیٹھے، گھر میں آپس میں بہن بھائی جو ہے یا والدین کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان آپس میں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ نعت کو گنگنایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو جو ہے وہ گنگنایا جائے، تاکہ ہمارے گھر میں برکات کا نزول ہو اور ہر قسم کی ناگہانی آفات و بلیات سے ہم تمام جو ہے محفوظ و مامون رہیں. تو دعا ہے اللہ کریم جل جلالہ و عما نوالہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان جو ہے معروضات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. ناظرین، آخر میں جو ہے دعا کی طرف چلتے ہیں اور پھر پروگرام کا یہیں سے اختتام کریں گے. جب وقت نظر دیدار عطا کرنا، روشن میری تربت کو جب وقت نظر دیدار عطا کرنا، ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آقا دیدار عطا کرنا. جب قبر اندھیری میں، جب قبر اندھیری میں گھبراؤں میں جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گا میں تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے
नजर करना, जब वक्त नजर आए आका दीदार अता करना। ज़बां से क्या मैं कहूँ तुझसे छुपा क्या है, तू जानता है दिल का माजरा क्या है। ज़बां से क्या मैं कहूँ तुझसे छुपा क्या है, तू जानता है मेरे दिल का मुद्दा क्या है। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन मारूज़ात को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत का दर्जा आता फरमाए। मेरी दुआ है कि आप लोग भी शाद और आबाद रहें। जाते जाते हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेहमान 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 है रमज़ान, मेहमान मेहमान